وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا قالوا نعبد اصناما اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان پر جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں نفع بھی دیتے ہیں یا ضرر بھی پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے دیکھا کہ وہ ایسا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ پارہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، پارہ 19واں، سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 69، 70، 71، 72، 73، 74، 6 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ذکر کیا گیا تھا، اب دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اس دور کا قصہ بیان ہوا جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک اور توحید کے مسئلہ پر آپ کی اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشمکش شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حالات قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم جو بار بار آپ کا ذکر سامنے لاتا ہے اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے۔ وہ خاص وجہ کون سی ہے؟ کہ عرب کے لوگ عموماً قریش مکہ خصوصاً آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے تھے، یعنی پیروی کرنے والا، اور یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیم انہی کا مذہب ہے، اور خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی کہتے تھے۔ مشرکین عرب کے علاوہ یہود و نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ ان لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ خالص دین اسلام تھا، یعنی اس میں شرک، بت پرستی والی باتیں نہیں تھی، جسے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جس دین سے تم برسر پیکار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، بلکہ ان کی ساری لڑائی شرکی کے خلاف تھی، اور اس شرک کی مذمت کی بدولت انہیں اپنے باپ، خاندان، قوم، وطن سب کچھ کو قربان کرنا پڑا، سب کچھ قربان کر کے انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ اس طرح یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنا کر ایک طرف تو مکہ کے کافروں
اور مشرکوں کو تنبیہ کی گئی کہ توحید کی تعلیم، نبوت کا دعویٰ، آخرت کا یقین، حشر و نشر، عذاب و ثواب، جزا و سزا کا اقرار، بت پرستی سے نفرت، ایک واحد ذوالجلال لیوال کرام کی بندگی اور عبادت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمہارے مورے سے اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، ان کی بھی یہی تعلیم تھی، وہ بھی غیر اللہ کی پرستش سے روگرداں تھے، ان کی دعوت بھی شرک کے خلاف تھی، انہوں نے بھی نفع نقصان اور موت و حیات کا مالک ایک اللہ ہی کو سمجھا تھا۔ تم کیوں ان کی تعلیم سے گردن کشی کرتے ہو؟ تم ان کی تعلیم سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیوں تم ان کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہو؟ کیوں ان کے طریقے پر چلنے والوں کی رہنمائی کا انکار کرتے ہو؟ تو دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کفار کی مخالفت، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بھی مخالفت برداشت کرنا پڑی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا اور بت تراش بھی تھا۔ اس میں یہ تینوں چیزیں تھیں، وہ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا اور بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، اور ان کا بڑا بھی تھا بتوں میں، یعنی کہ ان کے وہ جو بت پرستی کا مذہب تھا ان کا مہا بھی تھا۔ تو تمام شدائد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت سے برداشت کیا، اعدائے دین سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہو گئے۔ اس طرح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کی مخالفت سے پریشان نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، غم نہ کھائیں۔ حق کی مخالفت ہمیشہ کافروں کا شیوا رہا ہے، جہاں بھی حق ہوگا وہاں مخالفین ہوں گے، جہاں پر حق بات کریں گے وہاں کی مخالفت ہوگی، جہاں توحید کا پرچم بلند کیا جائے گا تو وہاں مشرکین آپ کے راستے کی دیوار بنیں گے۔ یہ اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بابل اور اسے کے اطراف میں رہتی تھی، جو عراق کا علاقہ ہے۔ موجودہ جغرافیہ میں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ملک عراق ہے۔ وہ لوگ صابی مذہب رکھتے تھے، یعنی صابی اس کو کہتے ہیں جو ستارہ پرست تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، دیگر نورانی اور آسمانی چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے، پھر اپنے معبودوں کے نام سے طرح طرح کی مورتیں بنا رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم بتوں کو پوجتی ہے، مگر کافروں کو لاجواب اور شرمندہ کرنے اور شرک کی مذمت کرنے اور بتوں کی طرف سے ان کی توجہ اور عقیدت کو پھیرنے کے لیے آپ اپنے والد، چچا، خاندان اور قوم کے لوگوں سے پوچھا، استفسار کیا، جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ تم لوگ یہ کیا پوجا پاٹ کرتے ہو؟ یعنی اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے ما تعبدون پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہ سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد صناما، کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لہا کے فین، اور انہی کا اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، ان کی عبادت پر جمے رہتے ہیں۔ تو قوم والے جو بت پرستی میں بت پختہ تھے کہنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں کو نہیں جانتے جو ایسی تحقیر سے سوال کرتے ہو؟ ہم ان مورتوں کو پوجتے ہیں، یہ اس قدر وقت اور حقیقت ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے کہ دن بھر آسن جما کر ان کو لگے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی پرستش اور خدمت کس غرض سے کرتے ہو؟ کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کالا، یعنی کالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا تم یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ پھر آگے کہا او ینفعونکم، کیا یہ تم کو نفع بھی دیتے ہیں؟ پھر کہا او یضرون، کیا یہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آدمی تم چلو ان کی عبادت کرتے، ان سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟
کیا یہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارا نفع نقصان ان سے وابستہ ہے؟ کیا تم ان کو جو پوچھتے ہو تم نفع کی غرض سے پوچھتے ہو؟ کیا یہ تمہیں، اگر تم ان کو نہ پوچھو تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے؟ کیا یہ تمہاری کارسازی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتے، اور یقیناً یہ نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، ان کے آگے ماتھا ٹینکنا، خدمت گزاری کرنا، ان کی حمایت کرنا، جب یہ مورتیں خود بے جان ہیں، مجبور ہیں، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو پھر ایسے عاجز اور بے جان اور بے عقل چیزوں کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان کے جواب میں خاندان اور قوم کے لوگوں کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، کالو، وہ بولے، بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا، آبانا، اپنے باپ دادوں کو، کذالک یفعلون، کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب جب یہ قوم نے دیا تو اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، کیا بات ہوئی، کیا بات چیت ہوتی رہی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارا کل کا جو درس ہوگا اس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔